سب اس پہ فدا ہوں گے جو آپ میں فنا ہوگا سب اس پہ فدا ہوں گے جو آپ میں فنا ہوگا دارین میں چمکے گا جو آپ کا بنا ہوگا دارین میں چمکے گا جو آپ کا بنا ہوگا عصیان کے دریا ہیں اور بحر شفاعت ہیں عصیان کے دریا ہیں اور بحر شفاعت ہیں پروانے بھی دیکھیں گے کیا کس سے بڑا ہوگا پروانے بھی دیکھیں گے کیا کس سے بڑا ہوگا دارین میں چمکے گا جو آپ کا بنا ہوگا اور آئے ہیں زیارت کو ایمان کئی مل کے آئے ہیں زیارت کو دیوان کئی مل کے جنت میں پڑوسی کا مژدہ جو سنا ہوگا جنت میں پڑوسی کا مژدہ جو سنا ہوگا اور ہم جیسے ضعیفوں کا بس آپ ہی سہارا ہو اور ہم جیسے ضعیفوں کا
کرنا جب حشر برپا ہوگا. اور ڈوبی ہے مصائب میں امت آپ کی صدیوں سے. کچھ آپ بھی نگاہ فرمائے ہم سب کا بھلا ہوگا. سب اس پہ فدا ہوں گے جو آپ میں فنا ہوگا. سب اس پہ فدا ہوں گے جو آپ میں فنا ہوگا. تارین میں چمکے گا جو آپ کا بنا ہوگا. ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في قرآن المجيد يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان مخلوقات میں سے بنی نوع انسان کو شرف بخشا. جتنی عزت مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو دیا وہ اپنی کسی اور مخلوق کو نہیں دیا. باقی تمام مخلوقات کو انسان کی خدمت پہ لگا دیا اور انسان کو اپنی یاد کے لیے اللہ نے چن لیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان کی زندگی کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے, اللہ کو یاد کرے. اور اس دنیا میں جب وہ اللہ کو یاد کرے گا یہ تعلق اس کا اللہ سے یاد کا تعلق موت تک.
جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو اس یاد کے بدلے، اس عبادت کے بدلے، اس تعلق کے بدلے پھر اللہ اس کو نوازیں گے۔ کوئی فرد بھی اس دنیا سے کب جائے گا اس کا فیصلہ بھی وہ خود نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات کرے گا۔ دنیا میں آنے کا فیصلہ بھی اللہ رب العزت کی ذات نے کیا، اور یہاں سے جانے کا فیصلہ بھی اللہ کی ذات نے۔ ہم میں سے کوئی فرد یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ وہ اگلے سال یا 6 مہینے بعد والے اجتماع میں یہاں ہوگا یا اس دنیا میں ہوگا۔ ایک امید ہے، ایک گمان ہے کہ ہم اگلے سال بھی یہاں موجود ہوں گے۔ یقینی طور پر کسی بھی فرد کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اگلے سال بھی یہاں ہوگا، اس لیے کہ زندگی اللہ کی مرضی سے شروع ہوئی اور اللہ کی مرضی سے ختم ہو جائے گی۔ جب وہ چاہیں گے اسی وقت ختم ہو جائے گی، اور جس حال میں چاہیں گے اس حال میں ختم ہو جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل کے اندر گیا تو اس کے پیچھے ایک شیر لگ گیا۔ وہ شیر سے بچنے کے لیے بھاگا اور ایک درخت پہ چڑھ گیا۔ اس کی نیچے نظر پڑی، اس نے دیکھا کہ 2 چوہے ہیں، ایک سفید اور ایک کالا، وہ اس درخت کو کتر رہے ہیں۔ وہ اس درخت کو کتر رہے ہیں۔ اس نے اور نیچے دیکھا تو وہاں ایک اسنا تھا جو اس انتظار میں ہے کہ یہ گرے اور میں اس کو ڈس لوں کہ اچانک اس کی نظر اوپر پڑی درخت پر۔ اس نے دیکھا ایک شہد کا چھتا ہے جس میں سے شہد ٹپکتا ہے تھوڑا تھوڑا۔ تو یہ تمام چیزیں اور خوف بھول کر وہ اس چھتے کو چاٹنا شروع ہو گیا، اس کی لذت حاصل کرنا شروع۔ فرمایا یہ انسان کی مثال ہے۔ شیر جو ہے وہ موت ہے جو ہر وقت انسان کے پیچھے ہے، اور یہ جو درخت ہے یہ انسان کی زندگی کا درخت ہے جس کو 2 چوہے یعنی دن اور رات، سفید اور کالا، وہ اس کو کتر رہے ہیں تیزی کے ساتھ، اس کو تیزی کے ساتھ کتر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر بڑی ہو رہی ہے، یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، 1 سال اس کی سالگرہ منائی، کیوں جی اب بڑا ہو گیا ہے۔ پہلے ہم 30 کے تھے اب 31 کے ہو گئے، پہلے ہم 40 کے تھے اب 41 کے ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے۔ ہماری عمر بڑی نہیں ہو رہی، ہم چھوٹے ہو رہے ہیں، ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ ہر گزرتا دن ہمیں موت کے قریب لے کر جا رہا ہے، ہر گزرتا دن، ہر گزرتا لمحہ ہمیں موت کے نزدیک کر رہا ہے، ہمیں قبر کے نزدیک کر رہا ہے۔ اور جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو پھر اللہ ہم سے پوچھیں گے، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ ہم سے پوچھیں گے بتاؤ جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے خرچ کیا۔ ہم میں سے ہر فرد کو اس وقت سے گزرنا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ پوری زندگی ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے، کوئی ہم سے جواب مانگے تو ہم ناراض ہوتے ہیں، یہ کون ہوتا ہے مجھ سے جواب مانگنے والا؟ اور نہ ہماری ایسی حالت ہے کہ ہم کسی چیز کا جواب دے سکیں۔ اگر کوئی ہم سے ہمارے 1 سال کا حساب مانگے، ہر فرد یہ اپنا تجزیہ کرے کہ 1 سال کا اگر اس سے کوئی حساب مانگے، یا آج کل انکم ٹیکس والے مانگتے ہیں نا 1 سال کی صرف دولت کا حساب، وہ بھی نہیں دیا جاتا، 1 سال کا حساب نہیں دے سکتے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں پوری زندگی کا حساب دینا ہے کہ پوری زندگی کیا کیا، میں نے جس کام کے لیے تمہیں بھیجا تم نے وہ کام کیا یا اپنی مرضی کی، یا اپنی مرضی کی۔ زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، ایک بندہ اپنی مرضی سے گزار لے اور ایک اللہ کی مرضی سے گزار لے۔ ایک اپنی مرضی سے گزار لے اور ایک اللہ کی مرضی سے گزار لے۔ جو بندہ اللہ کی مرضی سے گزارے گا اللہ رب العزت اس کو یہاں بھی خوش رکھیں گے، قبر میں بھی خوش رکھیں گے، حشر میں بھی خوش رکھیں گے۔ اور اللہ کی مرضی پہ زندگی گزارنا یہ بڑا آسان کام ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ
کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کی مرضی پہ زندگی گزارنا یہ سب سے آسان کام ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا، اپنی مرضی پہ پیدا کیا۔ والد صاحب اکثر مثال دیا کرتے ہیں نا کہ داڑھی رکھنا آسان ہے، کٹوانا مشکل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں داڑھی رکھنا مشکل ہے، داڑھی رکھنا تو بڑا آسان ہے، خود بخود آ جاتی ہے، اور جب اس کو کتوایا جاتا ہے، اس کو منڈوایا جاتا ہے تو پھر اس پہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، اگر نئی کو کٹ لگا دے تو تکلیف بھی ہوتی ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا یہ سب سے آسان کام ہے دنیا کا، اس لیے کہ اللہ جلدی مان جاتے ہیں۔ دنیا کی کسی فرد کو راضی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ کسی سے لڑائی ہو جائے، کوئی سخت بات ہو جائے، کوئی بری بات نکل جائے، پھر اس کو خیال آئے کہ مجھے اس سے معافی مانگنی ہو تو اس کے پاس چلا جائے۔ یہ تجربہ ہے، ہمارا مشاہدہ ہے، اس کے پاس چلے جائیں، اس کو نخرے کرے گا، ہیلے بہانے کرے گا، پھر کہیں جا کے معاف کرے گا۔ اور اللہ کی ذات تو ایسی ہے، بندہ 100 سال گناہ کرتا رہے، پھر اللہ کے سامنے سر سجدے میں سر رکھ دے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کے در پہ نہیں آیا، یہ میری غلطی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ اسی وقت اس کو معاف کر دیں، اللہ اسی وقت اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے آسان نسخہ ہے، اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہمیں توجہ نہیں ہے، ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو راضی کرنے کا خیال ہمارے دل میں آتا نہیں ہے، ورنہ اللہ کو راضی کرنا سب سے آسان کام ہے، سب سے آسان کام ہے۔ جب محبت ہو جائے گی تو پھر پتہ چلے گا اللہ کیسے راضی ہے۔ اللہ والوں کے پاس ہم اسی لیے آتے ہیں تاکہ اللہ سے محبت آ جائے۔ جب اللہ سے محبت آ جائے گی تو پھر ہمیں اللہ سے معافی بھی مانگنا ہے، اللہ تو سب سے پہلے معاف کر دے۔ پوری زندگی گناہوں سے اپنی کتاب کو سیاہ کرتا رہا، اللہ کے آگے سجدے میں سر رکھ دیے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، نہ کوئی پرانا گناہ یاد دلائیں گے، نہ کوئی آر دلائیں گے، اسی وقت سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کتاب میں جہاں اس نے گناہ لکھے تھے اللہ وہاں پہ نیکیوں کو لکھ دے۔ کل قیامت کے دن میرا بندہ شرمندہ نہ ہو، کوئی اس کو کہہ دے گا یار دوست تم نے تو اس پر گناہ کیا تھا، دیکھو اس لیے تمہاری یہ جو کتاب ہے اس پہ مٹا ہوا ہے، یہاں پہ تم یہاں پہ گناہ کیا تھا، تم نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ جو میرا دوست ہے، جو میرا بندہ ہے، وہ وہاں پہ بھی لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو، اللہ اس پہ نیکیوں کو لکھ دے۔ صرف ضرورت کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ سے محبت، دنیا میں جب بندے کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی رضا کا، اس کی ناراضگی کا وہ خیال رکھتا ہے، اور جب اس سے ایک قدم آگے آ کے اس کو عشق ہو جاتا ہے پھر تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کسی اور کا۔ محبت میں پھر بھی اس کو زمانے کا پتہ چلتا ہے، عشق میں کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ بکھرے موتی ایک کتاب ہے، مولانا یونس پالنپوری صاحب نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس تھی، تو اس میں مجنو بھی تھا، فرحاد نام تھا اس کا، تو اس مجلس میں وہ بھی تھا۔ تو حضرت اس سے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ فرحاد میں نے حکومت کو چھوڑ دیا، حضرت معاویہ کے حق میں حکومت کو چھوڑ دیا، میں نے اچھا کیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت اگر گستاخی نہ ہو تو میں ایک بات کروں، مجھے آپ اجازت دیں میں ایک بات کروں۔ حضرت نے فرمایا کہو۔ اس نے عرض کی کہ حضرت حکومت کی سزاوار تو صرف لیلا ہے بس، اور کوئی نہیں۔ حکومت تو لیلا کو ملنی چاہیے تھی اور کسی کو نہیں ملنی چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ تو مجنون ہے، وہاں سے پھر مجنون اس کا لقب پڑ گیا مجنون، کیونکہ اس کو عشق تھا۔ جب عشق ہو جاتا ہے پھر باقی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے کہ رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جب حالت قرب میں پہنچے تو آواز آئی کہ بایزید تم مانگو، کیا مانگتے ہو؟
مانگو کیا مانگتے ہو، ہم جیسا ہوتا تو اس کے تو بارے نیارے ہو جاتے کہ آج مانگ لیتے ہیں۔ وہ کیا تھے؟ وہ صوفی تھے، صوفی، وہ صوفی تھے۔ عرض کی کہ یا اللہ فقیر کا خواہش سے کیا کام، فقیر کا خواہش سے کیا کام۔ ایک ہم صوفی ہیں، ایک وہ صوفی۔ جب عشق ہو جاتا ہے پھر خواہشات بھی ختم ہو جاتی ہیں، جو مل گیا ٹھیک ہے، جو نہیں ملا تب بھی ٹھیک ہے، جو مل گیا تو ٹھیک ہے، جو نہیں ملا جب بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کی 7 سال کیفیات بن رہی، جس کو تصوف کی اصطلاح میں قبض کہتے ہیں، 7 سال کیفیات بن رہی، پھر اللہ پاک نے ان کو کھول دیا۔ تو حضرت ایک شعر فرمایا کرتے تھے، نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ جس کو اللہ نے کیفیات بند کی ہیں وہ اس کے لیے وہ اچھا ہے، جس کی اللہ نے کیفیات کھول دی ہیں اس کے لیے وہ اچھا ہے۔ اللہ پاک تو دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ پاک جانتے ہیں اس کو میں یہ نعمت دوں گا، اس سے سنبھالی نہیں جائے گی، اس میں اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے حوصلہ چاہیے، اس لیے بڑے حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کوئی نعمت طلب نہ کرو، باطن کی کیوں نہ ہو طلب نہ کرو، اللہ پاک خود دیں۔ جس نعمت کو طلب کیا جائے اس کو سنبھالنا مشکل ہے، جو نعمت اللہ پاک خود سے عنایت فرمائے پھر اس کی حفاظت ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے آسان کام جو اس دنیا کے اندر ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اللہ نے بندے کو اسی یاد کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ جتنی عبادات اللہ نے رکھی اپنی یاد کے لیے رکھی۔ جب تک بندہ اللہ کو یاد کرتا رہے گا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس جگہ پر، جس مجلس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ آسمان سے ایسا چمکتا ہے جیسے زمین سے ستارے چمکتے ہیں۔ یہ انسان پہ معمولی نہیں ہے، وہ جگہ آسمان سے ایسے چمکتی ہے جیسے زمین سے ستارے چمکتے ہیں، اور جس دل میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہوگا وہ آسمان سے کیسا چمکتا ہوگا۔ وہ بھی آسمان سے چمکتا ہے، اللہ کی مخلوق کو پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا ذاکر بندہ ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ یہ سب جو جن کی نفس چلتی ہے یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی کچھ زندہ ہیں، کچھ مردہ ہیں، کچھ نہیں مردہ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ اس لیے اس زندگی کا فیصلہ ان سانس کی ڈور سے نہیں ہوتا، زندگی کا فیصلہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ قبر کے اندر بھی زندہ ہے۔ ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے عرض کی کہ حضرت فلاں جگہ ایک، حضرت خواجہ نور بخش رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت فلاں جگہ ایک قبر ہے، وہاں سے رات روز اللہ اللہ کی آواز آتی ہے قبر کے اندر سے، قبر کے اندر سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے۔ حضرت وہاں تشریف لے گئے، مراقبہ کیا، بعد میں متعلقین سے فرمایا کہ اس جگہ پر ایک شخص ہے جو زبان سے اللہ اللہ کرتا تھا، اللہ نے اس کے چہرے کو، اس کی زبان کو سلامت رکھا۔ اگر یہ دل سے اللہ اللہ کرتا، اللہ اس کے پورے جسم کو سلامت رکھتا۔ جنہوں نے اس زمین پہ اس زندگی کو حاصل کر لیا، پھر اللہ نے ان کو مرنے نہیں دیا، وہ اس زمین پہ بھی زندہ تھے، وہ قبر میں بھی زندہ ہے، وہ حشر میں بھی زندہ ہے۔ جس کا دل زندہ ہو گیا وہ زندہ ہو گیا۔ حضرت مولانا عبدالغفور مکی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو حضرت کی دل کی دھڑکن چلتی تھی، تو ڈاکٹر بار بار آلہ لگاتا تھا۔ تو کسی ساتھی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس دل نے ہزاروں دلوں کو زندہ کیا، یہ دل نہیں مر سکتا، یہ دل نہیں مر سکتا۔
تھا، بڑے حج صاحب کا جب وصال ہوا تو یہ فقیر وہاں موجود تھا. رات کا وقت تھا، غالباً 1-1:30 بجے کا وقت تھا جب بڑے حج صاحب نے دنیا سے پردہ فرمایا. یہ فقیر وہاں موجود تھا. وہ انگلی میں آکسیمیٹر لگاتے ہیں اور اسکرین پر اس کا ڈسپلے آتا ہے. تو حضرت کی جو ہے وہ روح پرواز کر گئی تھی. آنکھوں کی پتلیاں میں روشنی کی علامت نہیں تھی، لیکن جو دل کی دھڑکن اور آکسیجن تھی وہ موجود تھی. یہ فقیر اس کا شاہد ہے. تو یہ جو اللہ والے ہیں یہ مرتے نہیں ہیں، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے زندہ کر لیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا زندگی کا معیار اللہ کا ذکر ہے، تو جو ذاکر ہے وہ قبر میں بھی نہیں مرے گا. مفتی اسماعیل صاحب بیان فرما رہے تھے پرانے حالات کا بھی، 2011-12 کا بھی ذکر کیا. 2012 کے اندر یہاں بہت کم ساتھی تھے، کچھ مسائل ہو گئے تو کافی کم ساتھی تھے. یہ جو ظہر کے بعد کی پہلی نشست ہے، یہ اس پہ یہ فقیر بیان کرتا ہے 2012 سے یہ معمول ہے. اور مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جمعے کو بیان کیا کرتے تھے، یا ہفتے کو صبح کی نشست جو پہلی نشست ہوتی ہے حضرت اس میں بیان کرتے تھے. تو حضرت نے اپنا بیان کیا، فرمایا اور پھر قبرستان چلے گئے. یہ فقیر یہی وقت تھا ظہر کے بعد کا، یہ بیان کر رہا تھا. تو حضرت مولانا محمد نواز صاحب تشریف لائے والد صاحب کے پاس اور ان سے عرض کی کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں دوبارہ بھی ممبر پہ بیٹھ جاتا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو میں دوبارہ بھی ممبر پہ بیٹھ جاتا ہوں. تو یہ فقیر بیان کر کے اترا تو حضرت مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ممبر پہ بیٹھ گئے. اور حضرت ماشاءاللہ اللہ نے حضرت کو بڑا علم دیا تھا. حضرت جب بیان فرماتے تھے تو 1-2 گھنٹے تو بڑا اللہ نے ان کو علم دیا تھا. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اس اجتماع کے اندر بیان کرنے والے ساتھی نہیں تھے. تو والد صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ اب اس کے بعد میں کس کو بیان دوں، بیان کرنے والے ساتھی نہیں ہیں. تو بعد میں حضرت مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے والد صاحب سے عرض کی کہ حضرت نے وہاں جب قبرستان گیا مراقب ہوا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی. حضرت نے فرمایا مسجد چلے جاؤ، مقبول پریشان ہے، کوئی بیان والا نہیں ہے، تو مسجد چلے جاؤ. تو یہ جو اللہ والے ہیں یہ مرتے نہیں ہیں، یہ اپنی زندگی میں اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ کر کے چلے جاتے ہیں. اور صرف اپنے دل کو زندہ نہیں کرتے، سینکڑوں قلوب کو زندہ کر جاتے ہیں، سینکڑوں قلوب کو زندہ کر جاتے ہیں. یہ آج جو یہ مجلسیں آباد ہیں یہ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے. یہ ان کے لگائے ہوئے پودے ہیں. یہ انہوں نے جن دنوں پہ محنت کی ان دنوں کو چمکا دیا. آج وہ دل دوسرے دلوں کو چمکا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب قرآن میں آیت موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب تک یہ آیت رہے گی اللہ سچے لوگوں کو اس دنیا میں موجود رکھیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کل قیامت کے دن بندہ کھڑا ہو یا اللہ آپ نے حکم دیا تھا کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، مجھے تو سچے لوگ ملے ہی نہیں، مجھے تو سچے لوگ ملے ہی نہیں. میں نے خواہش بھی کی، میں نے ارادہ بھی کیا، میں نے کوشش بھی کی، لیکن مجھے آپ کے بندے نہیں ملے. ایسا ممکن نہیں ہے. قیامت تک اللہ کے نیک بندے اس زمین پہ موجود رہیں گے. بندہ صرف کوشش کرے، تلاش کرے، ہمت کرے، ان کی صحبت میں چلا جائے، اللہ ان کو بھی ان جیسا بنا دے. اللہ ان کو بھی ان جیسا بنا دیں گے. تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، زیادہ بھی نہیں کرنی پڑتی، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ساتھ ہونا پڑتا ہے، ان کے جیسا ان کے ساتھ ساتھ جانا پڑتا ہے، ان کی نقل کرنی پڑتی ہے. بس زیادہ محنت بھی نہیں ہے، ساتھ ہو جاؤ بس.
جب ساتھ ہو جاؤ گے، اور ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھے رہے اور دھیان جو ہے کہیں غائب ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے بیت اللہ شریف تشریف لے گئے۔ کافی دن ہو گئے، حضرت تھانوی نے ان کو خط لکھا، حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی حجاز مقدس میں آ جاؤں، حضرت میرا جی چاہتا ہے میں بھی حجاز مقدس میں آ جاؤں۔ حاجی صاحب نے ان کو جواب لکھا کہ مولانا تم ہندوستان میں رہو اور تمہارا دل مدینے میں رہے، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم مدینے میں رہو اور تمہارا دل ہندوستان میں رہے۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں، بڑے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے نا کہ آتے جاتے رہنا، یہ نہیں فرمایا یہاں ٹھہر جاؤ، فرمایا آتے جاتے رہنا۔ ہمارے ویسے کسی زمانے میں خانقاہوں میں لوگ ٹھہرا کرتے تھے، سال 2 سال 5 سال 10 سال، اور جب پھر یہ نعمت ملتی تھی اس زمانے میں تو آزمائش تھی، آج تو آسانی ہو گئی۔ بقول بڑے حضرت صاحب ایسا فرمایا کرتے تھے کہ جب میلہ اجڑنے لگتا ہے تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں۔ اس وقت ایسے حالات نہیں تھے تصوف میں، خانقاہیں ہوتی تھی، لوگ وہاں پہ رہتے تھے۔ پھر جب اصلاح ہو جاتی تھی، جس کے سر پہ پگڑی آتی تھی تو اس کو بزرگ فرماتے تھے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، یہ نہیں فرماتے تھے گھر چلے جاؤ بس ٹھیک ہے اب تمہاری اصلاح ہو گئی، اب تم کامیاب ہو گئے، پھر اس کو فرماتے تھے فلاں جگہ چلے جاؤ، مخلوق کی خدمت کرو۔ آج ہندوستان میں جو ہم لوگ مسلمان ہیں، یہ اللہ والوں کی محنت کا نتیجہ ہے، اللہ والوں کی محنت کے نتیجے میں آج ہم مسلمان ہیں۔ کہاں بنیاد ہے، وہاں سے اجازت دی یہاں چلے جاؤ، ہندوستان کے اندر جاؤ، لوگوں پہ محنت کرو۔ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے اور شدید علیل تھے، آپ کی چارپائی رکھی ہوتی تھی تو ایک دیہاتی آیا اور چارپائی کا پایا پکڑ کے بیٹھ گیا، بوڑھا شخص تھا، کہنے لگا حضرت ایک خواب سنانے آیا ہوں، کہنے لگا حضرت ایک خواب سنانے آیا ہوں۔ کہاں سناؤ؟ کہنے لگا حضرت رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے مجھے فرمایا جاؤ قریشی سے کہو تم بوڑھے نہیں ہو، تم بوڑھے نہیں ہو، مخلوق کی خدمت کرو، مخلوق کو اللہ اللہ سکھاؤ۔ حضرت نے یہ بیان یہ سنا خواب، حضرت اس کے بیٹھ گئے، اس کے بعد اس چارپائی سمیت دوسرے گاؤں میں لے جایا جاتا تھا جہاں حضرت بعض و نصیحت اور اللہ کا ذکر کرایا کرتا تھا۔ آج ہم 40 سال کی عمر میں بوڑھے ہو گئے، 50 سال کی عمر میں بوڑھے ہو گئے، 30 سال کی عمر میں بوڑھے ہو گئے، ہم سے محنت نہیں ہوتی۔ پہلے اپنی ذات پہ محنت ہے، پھر جب اجازت مل جائے، یہ نعمت مل جائے، پھر اللہ کی مخلوق پہ محنت ہے۔ ایک ایک فرد کو اللہ کا ذکر سکھانے کے لیے اللہ کے بندوں نے ایک کو بھی نہیں چھوڑا، ایک کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ والے نے تو ڈھونڈتے ہی ہیرا ہے، مجمع نہیں ڈھونڈتے، ہیرا ڈھونڈتے ہیں، ہیرا۔ یہ جو کان سے پتھر نکلتے ہیں یہ سارے پتھر ہیرے نہیں بنتے، ان میں سے کچھ خاص ہیرے ہوتے ہیں۔ یہ جو سونار جو ہوتا ہے، جواہری جو ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یہ ہیرا، اس میں ہیرا ہے، پھر وہ اس کو تراشتا ہے، پھر اس کا ہیرا نکالتا ہے۔ اس کے یہ دونوں کی محنت ہوتی ہے، شیخ بھی محنت کرتا ہے، مرید بھی محنت کرتا ہے۔ کل حضرت فرما رہے تھے نا شام میں کہ بعض دفعہ شیخ کی وجہ سے مرید کو مقام ملتا ہے اور بعض اوقات مرید کی وجہ سے شیخ کو مقام ملتا ہے۔ جس کی طرف زیادہ ہوتی ہے، مرید کی طرف زیادہ ہوتی ہے، اللہ شیخ کو اونچا کر دیتے ہیں، اللہ شیخ کو اونچا کر دیتے ہیں۔ روایات میں ایسے واقعات کی ہیں کہ طالب سالک کی طلب کی وجہ سے اللہ نے چور کو ولی بنا دیا، کیوں کہ سالک کی طلب صادق تھی بس۔ اور ایسے واقعات تو کثرت میں ہیں کہ اللہ والے کی نظر نے چور کو ولی بنا دیا، سالک نے بھی چور کو ولی بنا دیا۔ یہ ہے طلب، جب طلب پیدا ہو جاتی ہے پھر اللہ پاک راستے کھولتے ہیں۔ محنت
تو بندہ کر کے دیکھے، اللہ کے راستے میں قدم اٹھا کے دیکھے، پھر دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں۔ محنت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، نتیجہ دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم محنت کریں، اپنے شیخ کے بتائے ہوئے اسباب پہ محنت کریں، اپنے دل پہ محنت کریں، ان کی صحبت سے بیٹھیں، پھر اللہ ایسے اثر دیں گے، اللہ ایسا اثر دیں گے کہ پھر دل شیشہ بن جائے گا، شیشہ بن جائے گا۔ لیکن شیشہ بننے کے لیے کچھ محنت، کچھ رگڑائی کرنی پڑتی ہے، کچھ رگڑائی کرنی پڑتی ہے، اس پہ حسد کی لیئر کو اتارنا پڑے گا، حسد کی تہ کو اتارنا پڑے گا، بدنظری کی تہ کو اتارنا پڑے گا، حب جان کی تہ کو اتارنا پڑے گا۔ جس طرح ریت کے شیشے پہ کئی تہیں ان کو رگڑتے ہیں، پھر اس کو صاف کر کے پھر وہ چہرہ دکھاتا ہے۔ اسی طرح دل کا شیشہ ہے، یہ بھی کوئی آسانی سے نہیں بنتا، یہ شیشہ آسانی سے نہیں بنتا، اس شیشے کو رگڑنا پڑتا ہے۔ ہم ساری عمر گناہ کرتے ہیں، اپنے دل کو سیاہ کرتے ہیں، پھر اپنے شیخ کی خدمت میں جاتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر وہ ضرب لگاتے ہیں، مراقبے میں بزرگ ضرب لگاتے ہیں نا، یہ ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے کہ سادگی سے مراقبہ نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے بعض بزرگ کرتے ہیں، میرے مشاہدے میں نہیں ہے، میں نے بڑے حضرات کو دیکھا ہے، والد صاحب کو دیکھا ہے، اور بڑے حضرت کے خلفاء کو بھی دیکھا ہے۔ ہماری خاندان میں یہ طریقہ ہے کہ جب ہمارے شیخ بیٹھتے ہیں مراقبے میں، پھر وہ الفاظ کی ضرب لگاتے ہیں۔ یہ کیوں لگاتے ہیں ضرب؟ فیض تو دل سے دل کو جاتا ہے نا، دل سے دل کو جاتا ہے، ضرب کی کیا ضرورت ہے؟ ضرب اس لیے لگاتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کہیں پائپ بند ہو، کہیں سے پانی آ رہا ہو، پائپ بند ہو تو آگے نہیں جاتا، اگر معمولی بندش ہو تو کیا کرتے ہیں، اس کو ہلاتے جلاتے ہیں، ورنہ کیا کرتے ہیں، اس کو ڈنڈا ونڈا مارتے ہیں کہ یہ نکل جائے۔ تو اسی طرح جس سالک کا دل سخت ہو جاتا ہے، بندش اس کو سخت ہوتی ہے، پھر اللہ والے سامنے بٹھاتے ہیں، پھر اللہ کی ضرب مارتے ہیں، اس فیض کو روا کر دیتے ہیں، اس فیض کو روا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ والے تو محبت والے ہوتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، ورنہ ایسا بھی ممکن ہے، باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، سامنے بٹھایا نام رہی تو اللہ کی ضرب لگائی، اپنے جیسا کر دیا، لیکن 3 دن کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ تو یہ اللہ والے اپنے سامنے بٹھاتے ہیں، اللہ کی ضرب لگاتے ہیں۔ کہنے کو تو کوئی کہہ سکتا ہے اللہ کا ذکر تو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا ذکر تو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے صحبت شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ضرورت ہے صحبت شیخ، اس کے دل کو صاف کرتے ہیں، پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بی بی رابعہ بصری کے حالات میں آتا ہے کہ چور آ گیا، واپس جانے لگا، بی بی صاحبہ کہنے لگی کیا ہوا؟ کہنے لگا جی مال کے لیے آیا تھا، مال نہیں ہے آپ کے پاس۔ انہوں نے فرمایا وضو کرو، وضو کرایا، مصلی پہ کھڑا کرایا، پھر پیچھے سے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ میں یہاں تک اس کو لا سکتی ہوں۔ یہ اللہ کے ولی یہ کام کرتے ہیں، اسی لیے فرماتے ہیں رابطہ رکھو، رابطہ رکھو، رابطہ رکھو، یادداشت میں رہے گا، ذہن میں رہے گا، ہاتھ اٹھائیں گے آپ کے لیے بھی ہاتھ اٹھائیں گے۔ کچھ میرے جیسے نالائق ہوتے ہیں، سال کے بعد آ گئے، 2 سال کے بعد آ گئے، چہرہ دکھا دے بھائی کو نہیں۔ آج کل تو آسانی ہو گئی، ہم تو اس دور میں ہیں، یہ آسائشوں کا دور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جتنی آسائشیں ہیں اتنی ہماری زبان پہ شکر نہیں ہے۔ جو آسائشیں ہمیں میسر ہیں تو بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی، دنیا کے معاملے میں بھی اور دین کے معاملے میں بھی۔ پہلے کسی کو حدیث پوچھنی ہوتی تھی، مہینوں سفر کرتے تھے، آج تو کتنی آسانی ہے، ہر مسجد میں علماء ہیں، کتابیں ہیں، اور کئی ذرائع ہیں دین کے، آسانی ہو گئی ہے۔ اسی طرح اللہ والوں سے تعلق آسان ہو گیا۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب مسکین پلن پور شریف جایا کرتے تھے تو چوک قریشی پہ وہ ملا کرتی تھی، جو ساتھی وہاں گئے ہیں ان کو پتہ ہے، اور وہاں سے کافی کلومیٹر میں سفر ہے جو حضرت پیدل فرمایا کرتے تھے، پیدل۔ رابطہ بھی مشکل تھا، آج کل تو آسان ہو گیا، وقت بھی ہو گیا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں صحبت نصیب فرمائے، اپنا ذکر نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم